بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے سفر کا طریقہ کہیں یا آداب۔ آپ کی بارگاہ میں جانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مزار کی نیت کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ مزار کی نیت نہ کریں، بلکہ یہ کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک، بلکہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حیات ثانی کے ساتھ دوسری حیات ان کو ملی، وہ اب تک زندہ ہیں۔ اس لیے آپ جب جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، اس نے گویا کہ میری زیارت کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی زیارت کی ہے۔ یہ شرف اس کو حاصل ہوا۔ ایمان شرط ہے اور ادب شرط ہے، اس لیے یہ نیت کریں۔ اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ان لوگوں کے لیے جو جا سکتے ہیں فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات اتنی کثرت سے اس مسئلے میں پائے جاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے، ملا علی قاری اور دیگر علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا ان لوگوں پر فرض ہے جو لوگ مدینہ منورہ کا سفر کر سکتے ہیں اور اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جو حج پر جاتے ہیں یا عمرہ پر جاتے ہیں، جب مکہ میں پہنچ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ منع کرتے ہیں مدینہ منورہ نہ جائیں، یہ جانا ثابت نہیں ہے، تو وہ لوگ گمراہ ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں۔ ایک واقعہ جو ہماری حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جو کچی تھی، اس وقت تازہ تھی، وہاں موجود تھے اور آپ سلام پیش کر رہے تھے۔ مروان کی حکومت تھی، گورنر تھا۔ مروان نے جب دیکھا تو مروان نے آ کر کہا کہ ما تصنع۔ ابو ایوب انصاری صحابی تھے، تو مروان نے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، لم آت الحجرہ آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پتھروں پر نہیں آیا، مٹی پر نہیں آیا، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کی تھی، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی عقیدہ تھا کہ سرکار زندہ ہیں، اور ان کی قبر انور پر حاضری ایسی ہے جیسے کہ آپ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے مروان کو یہ جواب دیا۔ اس بے ادب نے آپ کو ڈانٹا اور پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت یہ کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے کہ جب کسی قوم کے ولی اور حاکم غیر اہل ہوں تو پھر دین پر رونا چاہیے، اگر اہل ہوں تو پھر دین پر نہیں رونا چاہیے۔
لہذا آج رونا آتا ہے کہ غیر اہل ہمارے حاکم بن گئے ہیں۔ یہ حدیث کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی قسم کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر لکھی گئی ہیں۔ ہمارے شیخ عبدالرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تصور کرنا چاہیے کہ آپ زندہ ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضری بھی اس طرح دینی چاہیے جس طرح کے حیات میں دی جاتی تھی، یعنی ادب بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلک کے مخالف مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام آب حیات ہے کہ لوگوں کی موت اور انبیاء علیہ السلام کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عام لوگوں کی روح موت کے وقت جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی روح جسم سے الگ نہیں ہوتی، صرف ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ راز کسی اور نے نہ کھولا تھا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر واقعہ حرہ کا ذکر کیا جو یزید کی طرف سے قتال عام ہوا مدینہ منورہ میں، اس میں حضرت سعید ابن مسیب کی روایت کا ذکر کیا۔ اس کے ثبوت کے حوالے سے کہا کہ ابو نعیم ابن سعد، امام دارمی اور زبیر بن بکار اور علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب واقعہ حرہ میں مسجد خالی ہو گئی تھی اور مسجد نبوی میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے گئے ہوئے تھے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا، تو میں قبر اطہر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آذان سنتا تھا، اور اس کے بعد اقامت ہوتی تھی، اور میں اس اقامت سے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح اذان اور اقامت کی صورت میں جو روضہ انور سے، مزار انور سے آتی تھی، میں نے کم از کم 15 نمازیں ادا کی ہیں۔ تو قاسم نانوتوی سے اس کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ہمارے علماء میں سے تو سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب شہداء زندہ ہیں اور شہداء کی شہادت کا درجہ ان کو اس حوالے سے، اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ اتباع کرنے والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو تابع ہے اس کو تابع ہونے کی وجہ سے حیات ابدی مل جائے، اور جو متبوع ہے جس کی وجہ سے حیات ملی ان کو، اس کو یہ کہیں کہ وہ ان کو حیات نہیں ملی، تو یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ بد نصیبی ہے اور بے ادب قسم کے لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے مسلک کے خلاف مخالف اشرف علی تھانوی بھی لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ انبیاء کرام خصوصاً حضور اقدس کے قبر انور میں یہ مشاغل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کا ملاحظہ فرماتے ہیں، اور نمازیں پڑھنا آپ کا معمول ہے، مناسب غذا اس عالم کی نوش فرمانا، سلام کا سننا، نزدیک سے خود براہ راست اور دور سے فرشتے ان کے پاس پہنچاتے ہیں، یہ بھی نبیوں کا خصوصیت ہے۔ سلام کا جواب دینا یہ ثابت ہے، اور بعض خواص کو سلام کے بعد ہدایت فرمانا اور ارشادات فرمانا اور ان کو اپنی باتوں کی ہدایت کرنا، یہ سب معمولات مشاغل انبیاء ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر۔ یہ کتاب جو ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا گیا کہ ہمارے اعمال آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور مٹی پر حرام کر دیا گیا کہ کسی نبی کی جسم کو کھا جائے یا اس کے بال کو بھی کھا جائے۔ یہ ساری باتیں نشر التیم میں لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر فرض ہے آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور پھر اس کا ثواب کیا ہے؟ بہت سے ثواب ہیں، اور ایک ثواب تو یہ ہے منظر قبری واجبت لہو شفاعتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میرے اوپر شفاعت لازم ہو گئی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور مسجد نبوی کی مسجد میں کہ ایک بورڈ پر لکھا ہوا ہے، ہر وہ شخص جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اس لیے دوسرا عقیدہ یہ بھی رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ جب زائرین مدینہ منورہ پہنچیں، قیام کی جگہ سامان رکھنے کے بعد حاضری کا ارادہ کریں تو پہلے غسل کر لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اس تصور سے کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ وہاں جب حاضر ہوں تو 2 نفل مسجد نبوی میں ادا کریں، یا نفل سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے جائیں، مواجہ شریف کے سامنے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے ایک سوراخ بنا ہوا ہے، تھوڑا بڑا ہے جالی کے اندر درمیانی محراب میں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں، اور سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تھوڑی دیر تک آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں، پھر حضرت صدیق اکبر کی چہرہ مبارک کے سامنے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اسی درمیانی محراب جو جالی کا درمیانی محراب ہے اس کے سامنے جائیں، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام پیش کریں، پھر آگے تھوڑا سا حضرت عمر فاروق کو سلام کریں۔ ان تینوں حضرات کی قبریں ایک ہی جگہ ہیں اور وہ گنبد خضرا ہے۔ سلام کرنے کے بعد اب تھوڑا سا ریورس ہو کے واپس ہو کے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس دعا کے وقت آپ کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس جگہ صبح اور شام 70 ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل جس جگہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، اور اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سارے اولیاء کرام کا تصور کر کے کہ وہ یہاں حاضری دیتے تھے، اور میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں اس جگہ حاضر ہوا ہوں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور لاکھ لاکھ شکر ہے، اور یہ کرم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا تصور یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، پتہ نہیں میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری طرف حضور کو متوجہ فرما دے اور میرا نام بھی حضور کے پاس جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کی لسٹ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے ان کے اندر داخل فرما دے۔ تو یہ بھی تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم مجھ پر فرما دے، اور پھر
آپ اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتے رہیں اور کوشش کریں توبہ کرنے کی کہ پچھلے گناہوں سے میں معافی چاہتا ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ کو گواہ بناتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہو جائے گی۔ اس طرح مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میں حاضر ہوا ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کر چکا ہوں، اور میں یا رب العالمین اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور یا رسول اللہ آپ بھی میری سفارش کر دیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تواب اور رحیم ہو جاؤں گا ان کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ بھی مہربانی فرمائیں دعا کر دیں، تو حضور کریم بھی دعا کریں گے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جنرل دعا ایمان کامل یعنی خاتمہ ایمان پر ہو، اور حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی بدبو بھی نہ سونگنے دے اور براہ راست جنت عطا فرما دے، بلا حساب جنت عطا فرما دے، یہ بھی دعا مانگیں، اور صحت کی دعا مانگیں، اور غیر محتاج ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مجھے محتاج بھی نہ کرے، یہ دعا مانگیں۔ جنرل دعاؤں کے بعد آپ پھر یہ دعا مانگیں دونوں صورتوں میں کہ یا رب العالمین جو میری ذاتی اغراض ہیں، میں مرض میں مبتلا ہوں مجھے شفا دے دے، میرے بچے مریض ہیں ان کو شفا دے دے، یا روزگار کے لیے کہے کہ یا اللہ روزگار کا محتاج ہوں، آپ میرا روزگار بنا دیں۔ ہزاروں دل کی آرزوئیں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ کی ذاتی اغراض اور ذاتی چیزیں ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے آپ کو یہ حاضری کے لیے جاتے وقت آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے سلام پیش کر دینا، تو اس کا سلام پیش کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے سر پر واجب ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں نے یا رسول اللہ آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کسی نے اگر دعا کے لیے کہا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرنا آپ کے لیے مستحب ہے، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں اور ساری امت کے لیے دعا کریں، اور مواجہ شریف کے سامنے ہو کر کے پھر قدمین شریف کی طرف نکلنا ہوتا ہے، وہاں سے نکل کر پھر مسجد میں آ جائیں، اور 8 دن تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ ہو سکے بار بار حاضری کا شرف حاصل کریں۔ ریاض الجنہ میں آپ نوافل ادا کریں، اور ریاض الجنہ کے جو مخصوص ستون ہیں ان ستونوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی توفیق ہو، اور زیادہ بھیڑ نہ ہو تو وہاں نماز پڑھیں، نوافل ادا کریں، ریاض الجنہ کوشش کریں۔ اگر ریاض الجنہ میں بہت بھیڑ ہو جائے تو باہر بیٹھ کر آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری مسجد یمن تک بھی چلی جائے تو وہ ساری میری مسجد ہوگی، ساری مسجد کا ثواب ایک ہی جیسا ہے، لیکن ریاض الجنہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک لگے، آپ کا محراب شریف ہے، وہاں نفل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، دیگر معلومات وہاں حاصل ہو جاتی ہیں، یہ حاصل کرتے رہیں۔ 8 دن تک یہی معمول رکھیں اور بار بار حاضری دیں۔ اس کے بعد آپ 8 دن کی 40 نمازیں پوری کرنے کے بعد آپ فارغ ہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کر اجازت مانگیں، اور اجازت مانگنے کے بعد آپ بازار وغیرہ مارکیٹ میں جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر سکتے ہیں۔ اسی دوران جو مدینہ کا قیام ہے، جنت البقیع میں جانا بھی سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جنت البقیع میں جا کر، جو جنت البقیع میں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور فاتحہ پڑھیں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے،
میں نے ذکر کر دیا، خواتین کو دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ مسجد نبوی میں کراس کرتے ہوئے، مردوں کی مسجد کراس کرتے ہوئے پردوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق ہوتی ہے، دی جاتی ہے، اور براہ راست مواجہ شریف کے سامنے خواتین نہیں جا سکتی۔ ریاض الجنہ کی طرف سے اور اصحاب صفا کا جو تھلہ ہے اس کی طرف سے خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی گنبد خضرا کے ارد گرد جالیوں کے سامنے جا کر اسی طرح وہ سلام پیش کر سکتی ہیں جیسے کہ میں نے مردوں کے لیے سلام پیش کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ بھی یہی سمجھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ جبکہ عام آدمی جو ایمان والا ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یسمع قرانی علیہم، وہ ان لوگوں کی جوتوں کی کھسکاہٹ بھی سنتا ہے جو لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میری قبر کے اوپر مادہ چڑیا بیٹھی ہے یا نر چڑا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہوں کہ میری بارگاہ میں کون شخص حاضر ہے یا کون خاتون حاضر ہے اور اس کی کلام بھی نہ سنیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا خواتین وہاں موجود ہوتی ہیں کہ یہاں گنبد خضرا میں حضور علیہ السلام نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا بالکل لغو ہے، کان نہ دھریں۔ ہر قسم کے لوگ آتے رہے اور جاتے رہے ہیں، یہ لوگ بھی ایک وقت آئے گا چلے جائیں گے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اگر حضور علیہ السلام اس قبر میں نہ ہوں تو یہ کیسے کہا گیا حدیث پاک میں کہ تمام مسلمان مرد اور بلکہ کافر بھی اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے؟ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، پھر جنت البقیع کے لوگ ہوں گے، پھر جنت المعلیٰ کے لوگ ہوں گے، اور سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اگر قبر میں کچھ نہیں ہے تو پھر قبر میں اٹھنے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے؟ وہ تو کہیں سے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ کسی کا کہنا، خاتون ہو وہاں کی معلمہ ہو یا معلم ہو وہاں کا موتیہ ہو، کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، سلام نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، یہ بات ان کی لغو ہے، غلط ہے۔ خواتین بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، اور یا بیٹھ کر سلام پیش کریں، جیسے میسر ہو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کریں اور سلام پیش کریں۔ اور آخر میں خواتین و حضرات جو عازمین حج و عمرہ ہیں اور عازمین زیارت مقدسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو ایمان، صحت اور احتیاجی سے بچائے، ایمان عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، احتیاجی سے بتائے، کم از کم اتنے غنا عطا فرمائے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور صحت ایسی عطا فرمائے کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اور ایمان سے مراد میری ایمان کامل ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے جس کی وجہ سے دخول فی النار نہ ہو، بلکہ نار اور جہنم کی بدبو بھی نہ سونگنی پڑے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے یہ دعا ہے، اور آپ اپنی لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب زائرین کی زیارت اور عمرہ اور حج اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ باقی فضائل و مناقب ہماری کتابوں میں موجود ہیں، حرمین طیبین، رفیق الحرمین طیبین، رفیق المناسک اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ حضرات اگر کتابیں لے جانا چاہیں تو اس بہتر ہوگا کہ وہاں جا کر کتابیں ضرور پڑھیں۔ آخر میں ایک دردمانہ اپیل وہ یہ ہے کہ موبائل فون آپ چھوڑ دیں، تصویریں بنانا آپ چھوڑ دیں۔ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہوتی ہے
کہ لوگ حضور کی بارگاہ میں بجائے اس کے کہ صلاۃ والسلام ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پیش کریں اور یہ سمجھیں کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، اس تصور سے پیش کریں، وہ اپنی تصویریں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ بات آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ موبائل فون کے شر سے پناہ عطا فرمائے۔ موبائل فون بالکل بند کر دیں، بلکہ اپنے سامان میں رکھ دیں، یا رکھیں تو جیب میں رکھ دیں تاکہ بوقت ضرورت رابطہ کیا جا سکے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضری کے وقت استعمال نہ کریں، اور مسجد نبوی میں بھی غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، لفنگے اور لاجانی باتوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔